کرکٹ جرنلسٹ ایکسپرٹ عبدالغفار کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. غفار بھائی السلام علیکم, تھینک یو سو مچ. یہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کا خود کا تعلق پشاور سے, اس لیے آپ تو خوش ہوں گے بہت زیادہ. تو بابر اعظم, ان کا اسٹرائک ریٹ, فلاں ڈھمکا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, لیکن اتنی بڑی کامیابی اس پرفارمنس اور بابر کے مستقبل میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ شکریہ سب سے پہلے. اور میں کہوں گا پشاور زلمی کے تمام فینس کو ڈیرہ مبارک شاہ, اور پھر حیدرآباد کے فینس کو کہ ہارڈ لک. بہت اچھی کرکٹ کھیلی آپ نے, میں ایک بہت ہی اچھے انداز سے اس ٹورنامنٹ کو اٹھایا پورے انٹیریئر سندھ کے لیے. اور پشاور زلمی آئی تھنک موسٹ ڈیزرونگ ونر آف دس ٹرافی بیکاز آف 2-3 ریزنس. ایک تو سب سے زیادہ میچز جیتے, سب سے زیادہ مرتبہ 5ویں مرتبہ فائنل میں آئے تھے, تو 4 میں سے 1 فائنل جیتے ہوئے تھے. تو اٹ ڈزنٹ لک جسٹس ٹو دیئر ویری کنسسٹنٹ رن. 10 پلے آف کھیلے ہوئے ہیں, سب سے زیادہ 69 میچز جیتنی ہیں. اور پشاور زلمی کے لیے جہاں یہ جیت بہت امپورٹنٹ تھی کہ ان کو ایک دوبارہ سے 10 سال بعد وہ جیتے ہیں. 2017 میں آخری مرتبہ ڈیرن سیمی نے ان کو جتوایا تھا. بابر اعظم آئی تھنک فٹنگلی بابر اعظم لفٹڈ دا ٹرافی فار پشاور زلمی. آؤٹ اسٹینڈنگ ان کی بیٹنگ رہی. مینڈس کے ساتھ انہیں پورے ٹورنامنٹ میں اس پی ایس ایل کو ڈومینیٹ کیا. انفارچونیٹ رہا کچھ, جیسے تنویر نے بھی کہا, مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی جلدی کر گئے بابر اور مینڈس دونوں ہی, لیکن اٹس ہیپنڈ. آپ سم ٹائم آپ نہیں رنز کر پاتے, پورے سیزن میں رن کیے, لیکن یہ بابر کے کیریئر کے لیے آئی تھنک اٹس اے ٹرننگ پوائنٹ فار مینی ریزنس. اس کا کانفیڈنس, اس کا بلیو, اس سسٹم کا اس پہ بلیو واپس آئے گا. لوگ یہی بات کرتے تھے وہ ٹرافی نہیں جیت پاتے ہیں ایز اے کھلاڑی, ایز اے کپتان, بٹ دیکھیں نا تقریباً 600 رنز کر دیے. اسی طرح ان کی لیڈرشپ دیکھیں, کس طرح کہ ان کی پورے ٹورنامنٹ میں بالنگ چینجز رہی ہیں. اسی پشاور زلمی کے اسکواڈ پر بہت زیادہ بات ہوتی تھی ٹورنامنٹ سے پہلے, بٹ محمد اکرم ان کے جو کوچ ہیں, ڈائریکٹر ہیں, اور پھر بابر نے جس طرح کی ٹیم اسمبل کی, پھر جس طرح کا کھلایا, تو یہ ٹورنامنٹ جب آپ جیتتے ہو تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. اور آئی تھنک یہ جو ٹورنامنٹ پشاور زلمی جیتا ہے از بیکاز آف دیئر ویری گڈ آکشن, because of very fine selection like Mendes, like Hardy, like Nahid Rana. کوئی ان کو زیادہ ریٹ نہیں کر رہا تھا پی ایس ایل سے پہلے کہ یہ کوئی بہت بڑے فیکٹر ہو سکتے ہیں, بٹ ہیئر یو گو پشاور زلمی اگین with some very good talent they produce in past. آپ کو یاد ہوگا کہ شرفین ردرفورڈ کو یہ ویسٹ انڈیز میں کھیلانے سے پہلے پی ایس ایل میں انٹروڈیوس کرا گئے تھے. ڈیوڈ ملان ان کی طرف سے کھیل گئے. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں لیوک وڈ کھیلے, اس کے بعد وہ انگلینڈ اور پھر آئی پی ایل تک پہنچے. تو آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو دیئر انٹائر اسٹاف, بابر کے ساتھ ساتھ ان کے ہیڈ کوچ, ان کے کوچز کا بھی, جنہوں نے اس ٹیم کو اسمبل کیا. اچھا حیدر بھائی, ناؤ کمنگ ٹو یو, جس طرح غفار بھی بات کر رہے ہیں, کنٹینیویشن آف پالیسی کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی محکمہ ہو, کوئی بھی آرگنائزیشن ہو یا کوئی بھی ٹیم ہو, اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کی مثال پشاور زلمی ہے. 10-11 سال سے ایک ٹیم ڈائریکٹر, 10-11 سال سے ایک ہی سارا سیٹ اپ, یہ کتنے خوبصورت مناظر ہیں. جاوید آفریدی ان کے ساتھ موجود ہیں, محمد اکرم ان کے ساتھ موجود رہے, مطلب باتیں نہیں کی خواہ کے. محمد اکرم has been very silent, آرام سے خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے. Now my question is, sir, پی ایس ایل سے ہم ایز کرکٹنگ نیشن کیا حاصل کرتے ہیں؟ لائک ہم نے دیکھا کہ حیدرآباد آئی, اور کل ہم دیکھ رہے تھے اپنے رات کے پروگرام میں بھی کہ حیدرآباد کے لوگ بڑے ایکسائٹڈ تھے. لوگ آٹھوبان روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ اسکرین کو انجوائے کر رہے ہیں, چھوٹے بچے انتھوزیاسٹ ہو کے سامنے آ رہے ہیں. سو کیا یہ پی ایس ایل اس بار انگیج کرنے میں کامیاب ہوئی ہے لوگوں کو, اور اگر نہیں ہوئی تو یہ جو فرنچائز ہیں ان پہ کتنی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ صرف ٹیم خرید کے بیٹھ نہ جائیں, یا صرف ڈگ آؤٹ میں آ کے 2 ایکٹریسز اور 2 ایکٹرز کو لے کے صرف تالیاں نہ ماریں, وہ آگے کرکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں, ٹیم ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کام کریں. 2 ٹیمیں کرتی ہیں, 2-3 ٹیمیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں, کارکردگی میں تسلسل جبھی ہوتا ہے جب آپ اپنی منصوبہ بندی میں کوئی ایسا کوئی سخن نہیں رکھتے ہیں کہ جہاں پہ دوسرے لوگوں کو زبردستی آنا پڑے یا مجبور آنا پڑے آپ کی منصوبہ بندی میں. جو بات آپ نے کی فرنچائز کی کہ وہ کتنا سیریس ہیں, کتنے سنجیدہ ہیں, تو مجھے معاف کیجیے گا, پورے اس پی ایس ایل میں 11 سال کے بعد بھی مجھے کوئی ایسی فرنچائز نظر نہیں آتی ہے جس نے مقامی سطح پر کچھ کام کیا ہو. اگر آپ ٹیلنٹ ہنٹ کی بات کریں تو لاہور قلندرز نے کام کیا ہے, انہوں نے پلیئرز ڈھونڈے ہیں, یا پشاور زلمی نے کچھ کام کیا ہے, لیکن وہ کام بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے کوئی کرکٹ کے لیے کیا ہے.
وہ اپنے پلیئرز کو ڈھونڈنے کے لیے کرتے رہے ہیں. لیکن باقی جتنے بھی فرنچائز ہیں, اب حیدرآباد کنگز مین جو ہے ان کے لیے وہاں کے حیدرآباد کے لوگوں کے جذبات تھے, کیونکہ حیدرآباد ایک بہت بڑا شہر ہے جس کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا, اگنور کیا گیا. وہاں پہ کوئی سہولیات نہیں ہے, کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ فرنچائزز جو ہیں, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اربوں ڈالر کے منصوبے ہیں, ان کے اخراجات ہیں جی اربوں جی روپے کے, اس کے باوجود انہوں نے کرکٹ کے لیے بنیادی کوئی ڈھانچہ نہیں کسی نے بنایا, کسی نے بھی. آپ اگر دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھیں, بگ بیش میں جا کے دیکھیں, یا آپ آئی پی ایل میں دیکھیں, وہاں انہوں نے بنیادی ڈھانچے بنائے, اکیڈمیاں بنائی وہاں پہ. یہاں پہ کسی نے کچھ نہیں کیا, اور نہ وہ فیوچر میں کریں گے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کیونکہ جب آپ کرکٹ کو کھیل کے لیے نہیں لیتے ہیں بلکہ پیسہ کمانے, پبلسٹی اور اپنی شہرت کے لیے لیتے ہیں. اب حیدرآباد کنگز میں جن لوگوں کے ہاتھ میں, ٹیم جن لوگوں کے ہاتھ میں, یہ کبھی کرکٹ کے لیے کچھ نہیں کریں گے, نہ یہ فیوچر میں کریں گے, اور نہ ابھی آپ ان سے کوئی توقع رکھیں, کیونکہ ان کا حیدرآباد سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن لوگ ہمارے یہاں سادہ لوگ ہیں, جذباتی ہیں, ان کو پہلی میرے دفعہ خیال میں یہی ایک وجہ ہے کہ ہم پشاور کو اتنا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, بیکاز ہم آفریدی صاحب کو خود جانتے بھی ہیں. غفار, کیا ہم نتیجہ اخذ کریں, پاکستان کی ٹیم میں بھی جب ہم اوور آل سینیریو دیکھتے ہیں, وین اٹ کمز ٹو پشاور زلمی کی جو پرفارمنس ہے, بابر اعظم کی کپتانی ہونی چاہیے یا نہیں آئے گی؟ جیسے کہ یہی پلیئرز ہیں, یعنی یہی بابر اعظم ہیں, ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ بابر اعظم ہمیشہ اہم موقع پر چوک کر جاتے ہیں, پرفارم نہیں کر پاتے. کل ایک میرے خیال میں ان کا میچ تھا, اینڈ وی ہیڈ ٹو ٹیسٹ کہ کب ان کا اپر آرڈر نہیں چلے گا اور مڈل آرڈر پرفارم کرے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے ایک ٹیم کو کامیابی دلائی ہے, از ہی میکنگ اے کم بیک؟ واٹ سارٹ آف کانفیڈنس ہیز ہی بلڈ فرام دس پی ایس ایل؟ بالکل, اگر آپ کو یاد ہو تو ان کی جو کیپٹنسی تھی پاکستان, اس میں سیمی فائنل پہلے ورلڈ کپ کا کھیلا, ایک بڑا کلوز سیمی فائنل آسٹریلیا سے آ رہے, وہی آسٹریلیا جو دنیا بھر کی ٹیموں کے دل توڑتا رہا ہے. ہمارے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا تھا, اور پھر فائنل ہم انگلینڈ سے ہارے, وہ بڑا اچھا کلوز میچ تھا. ایشیا کپ کے فائنل میں جب بھارت ایشیا کپ کی فائنل میں نہیں پہنچا, پاکستان اور سری لنکا پہنچے ہوئے تھے, بٹ ان چیزوں کو ہم نے یاد نہیں کیا. ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے کرکٹ سسٹم میں نا ایک بہت جلد بازی ہے کہ ہم بہت جلدی ٹرافی ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں, بہت جلدی نتائج ویسے مانتے ہیں جو کہ شاید ہمیں نہیں ماننے چاہیے. ہمیں تھوڑا سا کنسسٹنسی پہ, بابر اگر کپتان رہتے کچھ عرصہ اور تو شاید یہ پرفارمنسز وہ پاکستان ٹیم کے لیے بھی کر رہے ہوتے. میرا ایک بلیو ہے بڑا سمپل, فیصل, کہ اکیلا کھلاڑی نہ ٹیم کو بناتا ہے نہ بگاڑتا ہے. اٹس دا 11 جو کہ پوری ٹیم بناتی ہے. بابر کو جو کریڈٹ جاتا ہے یہاں پر وہ ان کی کھلاڑیوں کی وجہ سے بھی جاتا ہے, اور اگر ماضی میں کبھی بابر کے انڈر پاکستان ہارا ہے تو وہ صرف بابر کا قصور نہیں تھا, ٹیم کا بھی تھا. عبدالغفار, بہت شکریہ. حیدر بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. تنویر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم بات کر رہے تھے پی ایس ایل کے حوالے سے, اور کیا ہی زبردست رہی ہے. اب کمنگ اگین, دیز آر دا سینز, بابر اعظم لفٹنگ دا ٹرافی, اور ان کے ساتھ ان کا پورا کنٹنجنٹ. وی جسٹ ہوپ کہ یہاں سے, اب دیکھیں کچھ پلیئرز ایسے ہیں سادیہ, جیسے کہ علی رضا ہو گئے, فرحان یوسف ہو گئے, یہ وہ پلیئرز ہیں کہ شاید انہیں ابھی نیشنلز کا موقع نہیں ملے, لیکن سفیان مقیم جو ناک نہیں کرے دروازے پہ, دروازہ توڑ کے اندر آنا چاہ رہے, دا ہائیسٹ وکٹ ٹیکر, پلیئر آف دی ٹورنامنٹ آف دا پی ایس ایل. ویری اسمارٹ بالنگ فرام ہم. دیکھتے ہیں کہ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ آف دا پی ایس ایل اب پاکستان کے سلیکٹرز کو لبا پاتے ہیں نہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.